میر کی غزل نمبر 2۔ دیکھیے اس میں کیا کہتے ہیں میر۔ کہتے ہیں جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال طبع اپنا دکھایا نہ گیا، خاک تک کوچائے دلدار کی چھانی ہم نے، جستجو کی پہ دل گم شدہ پایا نہ گیا، میں نے آسمان شب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا، اور جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے، درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ ٹھیک، تو مطلب کی جانب پھر آتے ہیں ہم۔ پہلے شعر میں کیا کہتے ہیں میر، جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ عاشق عشق کی منزلیں طے کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اب اس محبت کو ترک کر دوں، تنگ آ جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا، میں اپنے دلدار اپنے محبوب کے کوچے سے جیتے جی نہیں جا سکا۔ ٹھیک ہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی لے کے جائے تو دوسری بات ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرے بس کی بات نہیں کہ میں اپنے یار کے کوچے سے جدا ہو جاؤں، میں اپنے یار کے کوچے سے نکل جاؤں، باہر ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا، جانے کی کوشش کی، لیکن جسے وہ کسی نے کہا ہے تجھے بھولنا تو چاہا لیکن بلا نہ پائے، جتنا بولنا چاہا تم اتنے ہی یاد آئے، تمہیں بھولنا تو چاہا لیکن بلا نہ پائے، جتنا بولنا چاہا تم اتنے ہی یاد آئے۔ ایسے ہی وہ کہتا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے، لیکن اب یہ میدان وہ ہے یہاں سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، بظاہر تو یہ ہے اس نے کہ اس کے کوچے میں گھومتا ہوں اور وہاں اس کی جو دیوار ہے اس کا سایہ جو ہے میرے سر پر رہتا ہے، یعنی میں اس دیوار کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن سائے کے اور معنی بھی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کا ہم پر سایہ ہیں، تو کیا یعنی ان کی رحمت، ان کی برکات جو ہیں ماں باپ کی، وہ ہے نا، وہ ہمارے پر کیا رہیں، جاری ساری رہیں۔ ایسے ہی ہے اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، یعنی محبوب نے اپنے عشق و محبت کا سایہ جو میرے اوپر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ سایہ جو ہے کیا ہے، وہ میرے سر سے اترا نہیں، میرے سر سے گیا نہیں، جیتے جی یعنی جب تک میں زندہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بڑی کوشش کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب اپنے محبوب کی گلی سے اس کے کوچے سے بھاگ جاؤں، لیکن اب وہ ہو نہیں سکتا، اور اس نے عشق و محبت کا سایہ جو میرے اوپر ڈال دیا ہے، اب وہ کیا ہے، وہ کبھی جانے والا نہیں ہے، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ اب ہے وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال طبع اپنا دکھایا نہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار
معشوق عاشق کو موقع دیتا ہے اور معشوق عاشق کے لیے مہربان ہوتا ہے۔ عاشق جو ہے، عاشق بھی یہ چاہتا ہے کہ موقع ہے کہ میں اس وقت اپنی دل کی بات اپنے ہے نی معشوق کے سامنے رکھوں، اپنے محبوب کے سامنے رکھوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، وہ کہنا تو چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا کہ وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا ہے، کہ کل کی بات ہے کہ وہ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، یعنی وہ میری طرف متوجہ رہا، لیکن کیا ہوا؟ ہم سے ہی حال تباہ، اپنی طبیعت کا حال جو ہے ہم سے ہی جو ہے دکھایا نہ گیا، کہ ہم اس کو دکھا نہ پائے۔ یعنی وہ تو مہربان تھا، یعنی اس کی نظریں ہماری طرف، اس کا رجحان ہماری طرف تھا، لیکن اپنی ہی یہ کیفیت تھی، اپنا ہی یہ حال تھا کہ ہم اپنا حال جو ہے اس کو سنا نہیں پائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب محبوب کے سامنے جا کے کیا ہے، تھر تھراہٹ ہو گئی، وہ ہمت نہیں رہی کہ جو ہم سوچ کے گئے تھے کہ وہ جا کے وہاں پر کیا ہو سکے، کہہ سکے۔ ٹھیک ہے، خاک تک پہنچائے دلدار کی چھانی ہم نے، جستجو کی پے دل گم شدہ پایا نہ گیا۔ خاک تک پہنچائے یار، پہنچائے دلدار کی چھانی ہم نے، کہتا ہمارا جو دلدار ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو محبوب ہے، ہم نے کیا کیا، اس کے کوچے کی خاک تک چھانا۔ خاک چھانے میں نہیں، ہم نے محنت کی اور وہاں کے ذرے ذرے جیسے ہیں ہوں اس کوچا کے ہر ذرہ سے آگا، یہاں سے مدتوں آیا گیا ہوں، تو کہتے ہیں ہم نے خاک چھانی اس کے کوچے کی، یعنی وہاں بار بار آئے گے آئے گے آئے گے، جستجو کی پے دل گم شدہ پایا نہ گیا، ہم نے تلاش کی لیکن ہمارا جو دل اپنے محبوب کی گلی میں، یعنی اپنے محبوب کے عشق میں گم ہو چکا تھا، اسے ہم دوبارہ لوٹا نہیں پائے، اسے ہم دوبارہ واپس نہیں لے کے آ سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے خاک چھانی، محنت کی، کوشش کی، لہٰذا ہمارا دل جو کہ گم ہو گیا ہے، دل گم شدہ، وہ دل جو گم ہو چکا ہے، لیکن کس میں؟ اپنے یہ محبوب کے عشق کے بیچ میں، وہ دل اب جو ہے کیا واپس ہم اس کو لے نہیں پائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے چاہا کہ اب ہمارا دل واپس آ جائے لیکن اب وہ آنے کو نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں سر۔ آگے ہے، میں نے آسمانے شب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ میں کہتے ہیں چاند کو، کیا ہوا؟ چاند نے آسمان یعنی آسمان میں، آسمان میں چاند نے کیا کیا؟ شب یاد دلایا تھا اسے، رات کے وقت اسے یاد دلایا تھا۔ ٹھیک ہے، آسمان نے کیا کیا؟ رات کے وقت اس کو یاد دلایا تھا۔ میں نے آسمان نے شب یاد دلایا تھا اسے، رات کے وقت آسمان نے اسے یاد دلایا تھا، یعنی رات کے وقت جب آسمان میں چاند کو دیکھا تو اس وقت کیا نظر آیا؟ اپنا محبوب کیا یاد آیا؟ اپنا محبوب یاد آ گیا، کیونکہ میرا محبوب بھی چاند جیسا تھا۔ ٹھیک ہے، چاند کو دیکھا تو محبوب یاد آیا، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا، پھر وہ صبح تک میرے جی سے بلایا نہ گیا، یعنی پھر صبح تک برابر اس کی یاد جو ہے آتی رہی، پوری رات اس کی یاد میں گزار دی، اور صبح تک پھر میں اس کو بھول نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو محبوب ہے اس کا چہرہ کیسا تھا؟ چاند کے جیسا تھا، اور جب میں نے رات کے وقت آسمان میں چاند کو دیکھا مجھے میرا محبوب یاد آ گیا، اور پھر صبح ہونے تک یعنی پوری رات گزار دی اسی کی یاد میں جاگتے رہے، لیکن صبح تک میں اس کو بلا نہیں پایا۔ ٹھیک ہے، جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے، درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے درد دل کو بیان کرنے کے لیے ہے نہیں بہت زیادہ شاعری کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجیے، دل میں یہ آتا ہے کہ میں کچھ اور بھی لکھوں، کچھ اور بھی موضوع کروں، کیوں؟ درد دل، جو میرے دل کا درد ہے، ایک غزل میں، ایک غزل کے ذریعے تو اس کو سنایا نہ گیا، یعنی اس کو میں پورا سنا نہیں سکا۔ اب یہ آتا جی کہتا اور غزلیں لکھوں، اور شاعری لکھوں، کچھ اور بھی موضوع کروں، صرف ایک غزل کے ذریعے سے جو ہے میرا جو ہے دل کا درد جو ہے اس کو میں جو ہے سنا نہیں پایا، اس کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ پایا۔ اب میرا جی کہتا کہ میں کچھ اور بھی موضوع کروں، کچھ اور بھی لکھوں۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ زیر شمشیر ستم میں تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ زیر شمشیر ستم، اب یہ ستم کون سا ظلم و ستم ہے؟ اصل میں جب معشوق عاشق کو آزماتا ہے، جب آقا اپنے یعنی محب کو آزماتا ہے، جب مالک اس کے چاہنے والے کو آزماتا ہے، تو وہ اتنا کبھی کبھار تنگ آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کون سے؟ ظلم و ستم کے۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ وہ ایسے ظلم و ستم کر رہا ہے کہ زیر شمشیر ستم، اس کی زیر ہو گیا نیچے، شمشیر ہو گیا کیا؟ تلوار، اس کی ظلم والی تلوار کے نیچے، اور پہلے زیر وہاں بھی یہ آئی جس کے معنی کا کی، شمشیر اس کے معنی بھی کا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ظلم والی تلوار کے نیچے تڑپنا کیسا، یعنی جب محبوب جو ہے وہ ظلم کی تلوار لے کے، ٹھیک ہے، معشوق جو ہے ظلم کی تلوار لے کے آ گیا ہے، اب اس کے نیچے تڑپنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اب وہاں پر کیسا رہنا ہے کہ سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، کہ تسلیم محبت یعنی کہ عشق نام ہی تسلیم و رضا کا ہے، کہ جو اس کو جو ہے معشوق کہے وہ کیا کرے، اس کو مان لے، اور اس تسلیم محبت میں اب سر ہلانے کی اجازت بھی نہیں، تڑپنا تو دور کی بات ہے، لیکن اگر معشوق جو ہے تلوار لے کے آ جائے، لہٰذا اس کے نیچے تڑپنا تو دور کی بات ہے، وہاں تسلیم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سر بھی ہلانا نہیں ہے۔ اور آپ کو بھی شاید یہ شعر پڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یاد آ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو اپنے بیٹی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، لہٰذا وہاں کیا تھا؟ تسلیم و رضا، کہ قبول کرنا ہے اللہ جس پر تو راضی اس پر ہم راضی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا بیٹے نے کیا کہا؟ میرے ہاتھ باندھ دو، ٹھیک ہے، میرے پاؤں باندھ دو، مجھے پیٹھ کے بل لٹا دو۔ ٹھیک ہے، کہ تسلیم رضا یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس کو ایسے قبول کرنا ہے، وہاں تڑپنا تو دور کی بات، سر بھی ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے کسی دوسری جگہ دوسرے شاعر نے کہا ہے، بندگی تسلیم و رضا کے سوا کچھ بھی نہیں، جو نہ ہو تسلیم و رضا تو بندگی کچھ بھی نہیں۔ کہ بندگی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ انسان اپنے اللہ کی رضا کی تابع ہو جائے، یعنی جو اس نے دیا اس پر خوش رہے، جو لے لیا اس پر بھی کیا رہے؟ خوش رہے، تسلیم و رضا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر تسلیم و رضا نہیں ہے تو پھر بندگی پھر عبادت بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں یہ عشق کا وہ سٹیج ہے کہ جہاں سر ہلانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ تھی میر کی غزل۔ آپ میں سے کسی کو کچھ پوچھنا اس میں سے؟